مجھ کو برسات بنا لو۔ اف خدایا، یہ جون کی چلچلاتی دھوپ اور اوپر سے یہ مصیبت۔ علیزے نے جھنجھلا کر اپنے کمرے کا باہری پردہ سرکایا اور نیچے حویلی کے وسیع صحن میں جھانکا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور لاہوری گرمی اپنے عروج پر تھی، لیکن گلزار حویلی کے گیٹ پر ہونے والی ہلچل نے ماحول کی تپش میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کالے رنگ کی چمچماتی لینڈ کروزر گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں آ کر رکی۔ لو جی، آ گیا سکون برباد کرنے۔ علیزے نے نفرت سے ہونٹ بھینچے۔ اس کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ 21 سالہ علیزے، جو بچپن میں ہی ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی، اپنی نانی بی جان کی لاڈلی تھی۔ ضدی، منہ پھٹ اور اپنی ذات میں مگن رہنے والی لڑکی۔ اور نیچے گاڑی سے اترنے والا شخص اس کی زندگی کا سب سے بڑا ویلن تھا۔ عمر حیات 25 سالہ عمر، جو بیرون ملک سے اپنی ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر کے یا شاید سیمیسٹر بریک پر آیا تھا، جو کہ علیزے کو اس کی تفصیلات جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گاڑی سے اترا۔ اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ سفید شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے اور جینز پہنے وہ کسی ہالی ووڈ سٹار سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن علیزے کے لیے وہ محض ایک مغرور کزن تھا۔ عمر نے چشمہ اتار کر شرٹ کے کالر میں لٹکایا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اچانک نظریں اوپر اٹھائیں۔ اس کی نظر سیدھی بالکونی میں کھڑی علیزے پر پڑی۔ علیزے چھپنے کی بجائے تن کر کھڑی رہی۔ عمر کے لبوں پر ایک طنزیہ، شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک آبرو اچکا کر علیزے کو دیکھا اور وہی نیچے کھڑے کھڑے ہاتھ ہلا کر اسے منہ چڑھایا۔ بدتمیز کہیں کا، علیزے نے پاؤں پٹکا اور پردہ زور سے گرا دیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بی جان کا لاڈلا ہوگا تو اپنے گھر میں، یہاں تو میری حکومت چلتی ہے۔ جنگ اگر تم نے شروع کی ہے مسٹر عمر حیات، تو ختم میں کروں گی۔ نیچے حال میں عمر داخل ہوا تو بی جان اپنی چھڑی ٹیکتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی۔ میرا بچہ، میرا شیر پتر آ گیا۔ بی جان نے عمر کو گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ کیسی ہے میری پیاری بی جان؟ عمر نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے۔ آپ تو دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں دادی جان کی روح ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں دادا جان کی روح ناراض نہ ہو جائے۔ بی جان ہنس پڑیں اور اس کے بازو پر پیار سے تھپڑ مارا۔ چل بس کر مکھن لگانا، جا منہ ہاتھ دھو لے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ عمر نے ادھر ادھر دیکھا۔ ویسے وہ آفت کی پرکالا نظر نہیں آ رہی، خیریت تو ہے؟ بی جان مسکرا دیں۔ وہ جانتی تھی اشارہ علیزے کی طرف ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، شاید پڑھ رہی ہے۔ تم دونوں بس لڑنا شروع مت کر دینا آتے ہی۔ میں تو شریف انسان ہوں بی جان، پہل ہمیشہ ادھر سے ہوتی ہے۔ عمر نے معصومیت سے کندھے اچکائے اور اپنے بیگ اٹھا کر اوپر والے پورشن کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کا کمرہ تھا۔ عمر فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، صاف ستھرا اور منظم۔ سفر کی تھکان اتارنے کے لیے اس نے شاور لیا اور کپڑے بدل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا۔ اسے اپنا پسندیدہ ٹام فورڈ کا پرفیوم لگانا تھا جو اس نے پچھلے ہفتے ہی خریدا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر پرفیوم کی بوتل اٹھانے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے بوتل اٹھائی، اسے وہ غیر معمولی طور پر ہلکی محسوس ہوئی۔ یہ کیا؟ اس نے بوتل کو دیکھا، وہ بالکل خالی تھی۔ اس کی نظر نیچے فرش پر گئی۔ وہاں قالین کا ایک حصہ گیلا تھا اور کانچ کے باریک باریک ٹکڑے چمک رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر نوزل کو توڑ کر سارا پرفیوم فرش پہ انڈیل دیا ہو۔ پورے کمرے میں اس مہنگے پرفیوم کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اب خوشبو نہیں بلکہ جلن کا احساس دلا رہی تھی۔ عمر کا پارا چڑھنے لگا۔ تب ہی اس کی نظر سامنے آئینے پر پڑی۔ وہاں شوخ لال رنگ کی لپسٹک سے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، ویلکم ہوم مسٹر کھڑوس۔ عمر نے دانت بھیسے۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ علیزے، وہ گرایا، یہ حرکت صرف اسی چڑیل کی ہو سکتی ہے۔ میرا 50,000 کا پرفیوم ضائع کر دیا اور اوپر سے یہ پیغام۔ وہ غصے سے مڑا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا، لیکن پھر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی۔ غصہ کرنے کا فائدہ نہیں عمر، اس نے خود سے کہا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا۔ اگر وہ آگ ہے تو تم طوفان ہو۔ مس علیزے، اب تم دیکھنا، اگلی صبح
حویلی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ علیزے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے اٹھی۔ اس کا موڈ صبح صبح ہی خراب تھا کیونکہ رات اسے خواب میں بھی عمر کی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ آج میں اپنا نیا لان کا سوٹ پہنوں گی، اس نے سوچا اور الماری کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا علیزے کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی، نہیں! الماری کا سارا سامان درہم برہم تھا۔ اس کے نفاست سے استری کیے ہوئے کپڑے زمین پر بکھرے پڑے تھے اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے پسندیدہ کرتے کی صرف ایک آستین، جی ہاں صرف ایک آستین، بڑی بے رحمی سے کینچی سے کاٹی گئی تھی۔ میرا نیوی بلو سوٹ، میرا وائٹ کرتا، میرا امبرائڈرڈ ڈریس۔ وہ زمین پر بیٹھ کر کٹے ہوئے کپڑوں کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ پھر اچانک اسے خیال آیا، یہ کوئی چور نہیں ہو سکتا، یہ صرف ایک ہی شخص کا کام ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، آنکھوں میں آنسو اور غصے کی آگ لیے وہ سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ہال میں پہنچی۔ وہاں عمر بڑی شان سے کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ مکھن لگا ٹوسٹ کھا رہا تھا۔ بی جان کچن میں ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ علیزے آندھی اور طوفان کی طرح عمر کے سر پر پہنچی۔ تم کمینے انسان! وہ چلائی۔ عمر نے اطمینان سے اخبار نیچے کیا اور بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ گڈ مارننگ کزن، کیا بات ہے؟ آج صبح صبح بھارتی ڈراموں کی چڑیل والا گیٹ اپ کیوں بنایا ہوا ہے؟ بکواس بند کرو اپنی۔ علیزے نے میز پر ہاتھ مارا۔ تم نے میرے کپڑے کیوں کاٹے؟ تم نے میری الماری کا حشر کیوں کیا؟ بی جان شور سن کر باہر آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں لڑ رہے ہو؟ بی جان دیکھیں اس جنگلی کو۔ علیزے روحانسی ہو گئی۔ اس نے میرے سارے یونیورسٹی کے کپڑے کاٹ دیے، میں اب کیا پہنوں گی؟ عمر نے بڑی معصومیت سے ٹوسٹ کا ایک بائٹ لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اوہ تو وہ کپڑے تھے، مجھے لگا شاید پرانے چیتھڑے ہیں، میں تو بس صفائی مہم میں حصہ لے رہا تھا۔ ویسے بھی وہ تھوڑا آگے جھکا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، جیسی کرنی ویسی بھرنی مس چڑیل، میرا پرفیوم یاد ہے نا؟ علیزے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں عمر، تم دیکھنا۔ بی جان نے سر پکڑ لیا۔ تم دونوں کب بڑے ہو گئے؟ عمر تم نے غلط کیا ہے بیٹا، لڑکیوں کے کپڑے نہیں چھیڑتے۔ سوری بی جان، عمر نے کندھے اچکائے، بس ہاتھ سے کینچی پھسل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی شرارت صاف بتا رہی تھی کہ اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور حویلی کے لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عمر اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ اہم ای میلز چیک کر رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ اسے آہٹ سنائی نہ دی۔ علیزے جو پچھلے 3 گھنٹوں سے موقع کی تاک میں تھی، دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سپر گلو کی بڑی ٹیوب تھی۔ اس نے دیکھا کہ عمر کی پیٹھ دروازے کی طرف ہے اور اس کے مہنگے برانڈڈ سکینرز بیڈ کے نیچے پڑے ہیں۔ اس نے سانس روکی اور رینگتے ہوئے بیڈ کے قریب گئی۔ بڑی مہارت سے اس نے دونوں جوتوں کے اندر اچھی خاصی مقدار میں گلو بھر دی اور خاموشی سے واپس نکل آئی۔ اب آئے گا مزہ، وہ دروازے کے باہر کھڑی ہو کر شیطانی ہنسی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمر کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے دوست اسے باہر ڈنر کے لیے بلا رہے تھے۔ ہاں یار، بس نکل رہا ہوں، 2 منٹ۔ عمر نے فون بند کیا اور جلدی سے اٹھا۔ اس نے جینز ٹھیک کی اور بیڈ کے نیچے سے جوتے نکال کر پہنے۔ وہ جلدی میں تھا اس لیے فوراً تسمے باندھے اور چلنے کے لیے قدم اٹھایا، لیکن یہ کیا؟ اس کا دایاں پاؤں زمین سے چپک گیا تھا۔ واٹ دی؟ اس نے زور لگا کر پاؤں اٹھایا تو عجیب سی چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے جوتا اتارنے کی کوشش کی، اسے احساس ہوا کہ اس کے موزے اور جوتے کے سول بری طرح آپس میں اور شاید اس کی جلد کے ساتھ بھی چپک چکے ہیں۔ آہ! وہ کرایا، یہ کیا مصیبت ہے؟ اس نے دوسرا پاؤں ہلانے کی کوشش کی، وہ بھی جام تھا۔ وہ پینگوئن کی طرح عجیب انداز میں چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ غصے اور جھنجھلاہٹ میں اس نے زور سے جوتا کھینچا تو اسے لگا جیسے اس کے تلوے کی کھال بھی ساتھ اتر جائے گی۔ اسی وقت دروازے پر دبی دبی ہنسی کی آواز آئی۔ عمر نے مڑ کر دیکھا، علیزے دروازے کی اوٹ سے جھانک رہی تھی۔ اس کا ہنس کر برا حال تھا۔ کیسے لگے نئے جوتے مسٹر عمر؟ اس نے قہقہا لگایا۔ سنا ہے آج کل یہ گلو والے جوتے فیشن میں ہیں، کہیں بھاگ نہ جاؤ اس لیے سوچا فکس کر دوں۔ عمر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ علیزے تم اپنی حد پار کر رہی ہو۔ اگر میں نے یہ جوتے نہ اتارے تو میں قسم کھاتا ہوں
تمہیں انہی کے ساتھ باندھ دوں گا، پہلے اتار تو لو۔ علیزے نے زبان نکالی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ عمر وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھا گرم پانی اور صابن سے اپنے پیر چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا، اور ہر لمحہ اس کے دل میں انتقام کی آگ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی میں خاموشی تھی۔ علیزے اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی۔ بدلہ لینے کی کوشش میں اسے بہت میٹھی نیند آ رہی تھی۔ عمر کے کمرے کی لائٹ ابھی تک آن تھی۔ وہ اپنے پیروں پر لگی خراشوں پر بینڈیج لگا چکا تھا۔ اس کی انا کو جو ٹھیس پہنچی تھی وہ ان زخموں سے زیادہ گہری تھی۔ اب بس، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اب ہوگا آخری وار۔ اس نے کچن سے سرسوں کے تیل کی بوتل اٹھائی اور اپنے دراز سے انک کی شیشی نکالی۔ وہ دبے پاؤں چوروں کی طرح علیزے کے کمرے میں داخل ہوا۔ علیزے منہ کھولے گہری نیند میں تھی۔ عمر اس کے سرہانے کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے علیزے کا معصوم چہرہ دیکھ کر رحم آیا، لیکن پھر اسے اپنے چپکے ہوئے پاؤں یاد آ گئے۔ اس نے آہستہ سے سرسوں کا تیل انڈیلا، ڈھیر سارا تیل، اتنا کہ علیزے کے بال مکمل طور پر بھیگ گئے۔ تیل اس کے ماتھے اور گالوں تک بہنے لگا۔ پھر اس نے سیاہی میں روئی بھگوئی اور بڑی مہارت سے علیزے کے چہرے پر مونچھیں اور عجیب و غریب نشانات بنا دیے۔ علیزے نے نیند میں کچھ بڑبڑایا اور کروٹ بدل لی۔ عمر نے اپنی ہنسی ضبط کی اور فاتحانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ صبح کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ علیزے جیسے ہی اٹھی اسے اپنا سر بہت بھاری لگا اور تکیہ بھی چپچپا محسوس ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور شیشے کے سامنے گئی۔ آہ! حویلی کی دیواریں اس کی چیخ سے لرز اٹھیں۔ شیشے میں جو ہیولا نظر آ رہا تھا وہ کسی ڈراؤنی فلم کا کردار لگ رہا تھا۔ بال تیل سے چپکے ہوئے، چہرے پر نیلی سیاہی کے دھبے اور مونچھیں۔ وہ روتے ہوئے نیچے بھاگی۔ بی جان دیکھیں۔ بی جان لاؤنج میں تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ علیزے کی حالت دیکھ کر ان کی بھی چیخ نکل گئی۔ ہائے اللہ! یہ کس نے کیا؟ پیچھے سے عمر سیڑھیاں اترتا ہوا آیا، بالکل تازہ دم اور حشاش بشاش۔ ارے واہ! آج تو واقعی چڑیل لگ رہی ہو۔ نیچرل بیوٹی میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ علیزے اس پر جھپٹنے لگی، لیکن بی جان نے بیچ بچاؤ کرایا۔ بس بی جان کی آواز میں ایسا جلال تھا کہ دونوں وہیں رک گئے۔ بی جان نے اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ تم دونوں نے میرا گھر میدان جنگ بنا دیا ہے، نہ شرم ہے نہ لحاظ۔ تم دونوں 21 اور 25 سال کے بچے نہیں ہو۔ انہوں نے دونوں کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علیزے رو رہی تھی اور اپنے کالے ہوئے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ عمر سنجیدہ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، بی جان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اگر اب ایک بھی شکایت آئی تو میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گی۔ اور عمر، تم نے حد کر دی ہے، ایک لڑکی کے ساتھ ایسا مذاق۔ عمر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری بی جان، لیکن اس نے پہل کی تھی۔ خاموش! بی جان نے ڈانٹا، بطور سزا۔ آج شام عمر تمہیں باہر لے کر جائے گا۔ تم دونوں ایک ساتھ ڈنر کرو گے اور صلح کرو گے۔ مجھے اس گھر میں مزید فساد نہیں چاہیے، اور خبردار جو کسی نے انکار کیا۔ علیزے نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن بی جان اس بندر کے ساتھ۔ زبان بند! بی جان نے سختی سے کہا۔ شام 7 بجے تم دونوں تیار ہوگے اور اکٹھے جاؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ عمر اور علیزے نے ایک دوسرے کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ جنگ بندی کا معاہدہ زبردستی کا تھا، لیکن بی جان کے حکم کے آگے دونوں بے بس تھے۔ شام کا دھندلکا چھا رہا تھا اور گلزار حویلی کے پورچ میں کھڑی ہیوی بائک کا انجن سٹارٹ تھا۔ عمر بلیک لیدر جیکٹ پہنے بائک پر سوار تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت دنیا کے کسی بھی اور کونے میں ہونا چاہیے تھا سوائے یہاں کے۔ اس کے پیچھے علیزے کھڑی تھی، منہ پھلائے، بازو سینے پہ باندھے اور زمین کو ایسے گور رہی تھی جیسے وہاں کوئی خزانہ دفن ہو۔ بی جان برآمدے میں کرسی پر بیٹھی بڑی سختی سے دونوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ بیٹھو اب، کھڑے رہنے کا شوق ہے کیا؟ عمر نے بائک کا ایکسیلیٹر دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں دبی ہوئی جھنجھلاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ علیزے نے اسے زہر خندہ نظروں سے دیکھا۔ میں تمہاری اس ٹوٹی ہوئی بائک پر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں رکھتی، میں اپنی گاڑی منگوا لیتی ہوں۔ خبردار! بی جان کی آواز گونجی۔ کوئی گاڑی نہیں آئے گی۔ عمر، اسے بٹھاؤ اور چپ چاپ جاؤ۔ واپسی پر دونوں کے چہروں پر مجھے مسکراہٹ چاہیے، ورنہ گھر میں قدم مت رکھنا۔ عمر نے گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑ کر علیزے کو دیکھا۔
بیٹھ جاؤ علیزے، بی جان کا بلڈ پریشر ہائی مت کرو۔ علیزے نے بے دلی سے قدم بڑھایا اور بائک کی پچھلی سیٹ پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے احتیاط کی کہ عمر کے ساتھ اس کا ذرا سا بھی لمس نہ ہو۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ ہوا آسانی سے گزر سکتی تھی۔ عمر نے بائک گیئر میں ڈالی اور جھٹکے سے آگے بڑھائی۔ علیزے کا توازن بگڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار ہوا میں لہرائے، لیکن اس نے عمر کا کندھا پکڑنے کی بجائے سیٹ کے کنارے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آرام سے نہیں چلا سکتے؟ وہ چیخی۔ ہوا کے شور میں اس کی آواز بامشکل عمر تک پہنچی۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بائک کی رفتار مزید بڑھا دی۔ ہوا کے تیز تھپیڑے علیزے کے دوپٹے کو اڑا رہے تھے، جیسے سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک ٹریفک سے بھری ہوئی تھی اور عمر بڑی مہارت سے گاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک رکشہ غلط سمت سے سامنے آ گیا۔ عمر نے پوری قوت سے بریک لگائی، ٹائروں کی چنگاڑ کے ساتھ بائک رکی۔ علیزے خود کو سنبھال نہ سکی اور پوری قوت سے عمر کی پشت سے جا ٹکرائی۔ اس کے دونوں ہاتھ عمر کے کندھوں پر جم گئے اور سینہ عمر کی پشت سے لگ گیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ عمر کو اپنی پشت پر علیزہ کے وجود کی لرزش محسوس ہوئی اور علیزے کو عمر کی جیکٹ سے آتی وہ مخصوص مردانہ خوشبو۔ عمر نے گردن موڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، لیکن اس کی گرفت ہینڈل پر سخت ہو گئی۔ ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکتی؟ پکڑ کر بیٹھو۔ گرنا ہے کیا سڑک پر؟ اس کا لہجہ سخت تھا، لیکن اس میں پہلے والی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ علیزے نے بکھلا کر اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور تھوڑا فاصلہ بحال کیا۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سیٹ کے ہینڈل تھام کر بیٹھ گئی، لیکن اب اس کے وجود میں وہ اکڑ باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شہر کے مشہور آئس کریم پارلر کے باہر پہنچے۔ عمر نے بائک روکی اور اتر گیا۔ علیزے بھی اتری اور اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ دونوں خاموشی سے اندر داخل ہوئے اور ایک کونے والی میز پر بیٹھ گئے۔ کیا کھاؤ گی؟ عمر نے مینیو کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ زہر، علیزے نے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ عمر نے سن لیا، وہ فی الحال مینیو میں نہیں ہے۔ چاکلیٹ فج منگوا رہا ہوں، کھا لینا۔ آرڈر دے کر عمر واش روم کی طرف چلا گیا۔ علیزے اکیلی بیٹھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ سامنے والی میز پر بیٹھے کچھ لڑکے اسے مسلسل گھور رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا جس نے کان میں بالی پہن رکھی تھی اپنی کرسی گھما کر علیزے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا ہے، اس نے بلند آواز میں فقرہ کسا۔ اس کے ساتھی بے ہودہ ہنسی ہنسے۔ علیزے گھبرا گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور اپنے دوپٹے کو مزید پھیلا لیا۔ ارے میڈم، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں۔ لڑکے کی ہمت بڑھی اور وہ اٹھ کر علیزے کی میز کے پاس آ گیا۔ کیوں اتنا تکبر دکھا رہی ہو؟ ذرا بات تو کرو۔ علیزے کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے بے بسی سے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ علیزے کی کرسی کی پشت پر رکھا۔ اسی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے اس لڑکے کا گریبان پیچھے سے دبوچا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچ کر پیچھے پھینک دیا۔ لڑکا لڑکھڑا کر دوسری میز پر جا گرا۔ علیزے نے چونک کر دیکھا، عمر وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر نرمی کا کوئی شائبہ نہ تھا، صرف وحشت تھی۔ عمر ایک شیر کی طرح دھاڑا اور دوبارہ اس لڑکے پر جھپٹا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے لڑکے کو کالر سے اٹھایا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ خبردار جو میری کزن کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو جان سے مار دوں گا، یہیں دفن کر کے جاؤں گا۔ پورے ریسٹورینٹ میں سناٹا چھا گیا۔ وہ لڑکے جو پہلے ہنس رہے تھے اب ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ عمر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ مسلسل اس لڑکے کو مار رہا تھا، یہاں تک کہ مینیجر اور گارڈز نے آ کر بڑی مشکل سے عمر کو پیچھے ہٹایا۔ عمر کا سانس پھولا ہوا تھا اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے انگلی اٹھا کر ان لڑکوں کو وارننگ دی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر دوبارہ نظر آئے تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ لڑکے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمر نے اپنے کپڑے جھاڑے اور مڑ کر علیزے کی طرف دیکھا جو خوف زدہ سی اپنی جگہ پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ عمر کا چہرہ فوراً نرم پڑ گیا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آیا۔ علیزے، تم ٹھیک ہو؟ اس نے علیزے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آواز میں اتنی فکر تھی کہ علیزے حیران رہ گئی۔ علیزے کا گلا رند گیا۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ عمر نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پیو اسے، ریلیکس کرو، میں ہوں نا، کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ علیزے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔
عمر کا وہ پروٹیکٹیو انداز، وہ دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہونا، علیزے کے دل میں کچھ پگھلا گیا۔ وہ عمر جسے وہ مغرور اور بدتمیز سمجھتی تھی، آج اس نے اس کی عزت کے لیے اجنبیوں سے لڑائی مول لے لی تھی۔ چلو یہاں سے، عمر نے نرمی سے کہا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، نہیں بلکہ اشارے سے چلنے کو کہا۔ واپسی کا سفر خاموش تھا، لیکن یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی۔ ہوا خوشگوار تھی اور رات کی ٹھنڈک بڑھ گئی تھی۔ علیزے نے چوری چھپے بائک کی سائیڈ مرر میں عمر کو دیکھا۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی تھیں، چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن وہ اب اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ عمر کے کندھے پر رکھ دیا۔ عمر نے چونک کر شیشے میں اسے دیکھا، لیکن کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ایک نظر آنے والی مسکراہٹ تیر گئی۔ گھر پہنچ کر عمر نے بائک روکی، علیزے اتری اور گیٹ کی طرف بڑھی، پھر رک گئی۔ وہ مڑی اور عمر کو دیکھا جو جیکٹ اتار رہا تھا۔ تھینک یو عمر، علیزے کی آواز دھیمی تھی۔ عمر مسکرا دیا، کوئی بات نہیں چڑیل، آخر کزن ہو میری، عزت پر بات آئے گی تو سر پھوڑ دوں گا دنیا کا۔ ویسے وہ آئس کریم رہ گئی، کل کھلاؤں گا، پکی بات۔ علیزے بھی مسکرا دی۔ پہلی بار ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر سچی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا تھا۔ اگلے چند دن حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ گھر جہاں ہر وقت چیخو پکار اور چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آتی تھیں، اب وہاں کہکہے گونجنے لگے۔ بی جان حیرت سے دونوں کو دیکھتی اور صدقے واری جاتی۔ شام ہوتے ہی دونوں چھت پر چلے جاتے۔ جون کی راتوں میں چھت پر چارپائیاں بچھی ہوتی اور وہاں لڈو کی بازی جمتی۔ بے ایمانی مت کرو عمر، میں نے دیکھا ہے تم نے گٹی آگے کی ہے۔ علیزے نے عمر کا ہاتھ پکڑا۔ عمر کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھا۔ علیزے کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہوئی۔ کون سی بے ایمانی، میں تو شریف آدمی ہوں، عمر نے معصومیت سے کہا، لیکن اس کی انگلیاں علیزے کی انگلیوں سے مس ہوئیں۔ ایک عجیب سا کرنٹ دونوں نے محسوس کیا۔ علیزے نے جلدی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تم اور شرافت دو الگ الگ دنیا ہیں۔ علیزے ہنسی، اس کی ہنسی میں کھنک تھی۔ عمر اسے ہنستا ہوا دیکھتا رہا۔ چاند کی روشنی میں وہ اسے بہت پیاری لگی۔ ہوا سے علیزے کی ایک لٹ بار بار اس کی آنکھ پر گر رہی تھی۔ عمر نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھایا اور وہ لٹ بہت نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑس دی۔ اس کی انگلیوں کا لمس علیزے کے گال پر محسوس ہوا۔ علیزے کی ہنسی وہیں رک گئی۔ وہ سانس روکے عمر کو دیکھنے لگی۔ عمر کو فوراً احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچا اور گلا صاف کیا۔ تم اپنی باری چلو۔ لیکن ماحول میں ایک نیا رنگ گھل چکا تھا، دوستی کا رنگ، اب کچھ اور گہرا ہو رہا تھا۔ علیزے کو اب عمر کا انتظار رہنے لگا۔ اگر وہ گھر آنے میں لیٹ ہو جاتا تو وہ بے چین ہو کر چکر کاٹنے لگتی، اور عمر بھی اب دوستوں کے ساتھ باہر جانے کی بجائے گھر جلدی آنے لگا تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، یونیورسٹیوں کے قصے، بچپن کی یادیں، خواب اور امیدیں۔ علیزے کو احساس ہونے لگا تھا کہ عمر صرف ایک کزن نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ وہ جب اس کے پاس ہوتا تو اسے تحفظ کا احساس ہوتا، جب وہ مسکراتا تو اس کا دل کھل اٹھتا۔ یہ یک طرفہ محبت کا آغاز تھا، یا شاید دونوں طرف آگ برابر لگی تھی؟ یہ فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا۔ پھر وہ برسات کی رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حبس کے بعد زوردار بارش شروع ہو چکی تھی۔ حویلی کا صحن پانی سے بھر رہا تھا۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے ایک ڈرامائی ماحول پیدا کر دیا تھا۔ عمر اور علیزے برآمدے میں رکھے صوفے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بارش کی فوار ان کے چہروں کو بھگو رہی تھی۔ علیزے نے گرم چائے کا گھونٹ بھرا اور سامنے بارش کو دیکھا۔ عمر، تمہیں بارش پسند ہے؟ ہاں بہت۔ عمر نے کپ میز پر رکھا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ مٹی کی خوشبو، یہ شور سکون دیتا ہے۔ علیزے نے مڑ کر عمر کو دیکھا۔ وہ ہلکی نیلی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا اور اس کے گیلے بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ وہ اسی لمحے علیزے کو دنیا کا سب سے حسین شخص لگا۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک ایسا طوفان اٹھا جسے وہ روک نہ سکی۔ محبت جو پچھلے کئی دنوں سے قطرہ قطرہ جمع ہو رہی تھی، آج اس بارش میں سیلاب بن کر بہہ نکلنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ریلنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بارش کی بوچھاڑ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ عمر بھی اٹھا اور اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عمر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں علیزے کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ قربت کا یہ لمحہ بہت سحر انگیز تھا۔ علیزے نے پلٹ کر عمر کو دیکھا۔ ان کے درمیان فاصلہ برائے نام تھا۔ وہ عمر کی آنکھوں میں اپنی شبیہ دیکھ سکتی تھی۔ عمر، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عمر نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ علیزے کے ہونٹوں سے الفاظ کسی آبشار کی طرح نکلے۔
یہ الفاظ اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھے۔ مجھ سے شادی کر لو عمر۔ عمر جو مسکرا رہا تھا یکدم پتھرا گیا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ جو ریلنگ پر تھے سخت ہو گئے۔ ماحول میں صرف بارش کا شور رہ گیا، باقی سب کچھ ساکت ہو گیا۔ عمر نے آنکھیں جھپک کر اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے کیا سنا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز بہت دھیمی اور بھاری تھی۔ میں نے کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ علیزے نے ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں امید کے دیپ جل رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ پلیز عمر، انکار مت کرنا۔ عمر پیچھے ہٹ گیا، ایک دم، دو قدم۔ اس کے چہرے پر اب حیرت کی جگہ ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ علیزے، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے ہوش ہے عمر، یہ میرا دل کہہ رہا ہے، علیزے نے تڑپ کر کہا۔ کیا تم محسوس نہیں کرتے؟ وہ جو ہمارے درمیان پچھلے دنوں سے ہے، وہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ دوستی تھی۔ علیزے، عمر کا لہجہ اچانک سخت اور کاٹدار ہو گیا۔ صرف دوستی؟ ہم کزنز ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک دوست، ایک چھوٹی بہن کی طرح دیکھا ہے۔ بہن؟ علیزے کو لگا کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ ہاں، اور کیا، عمر نے تلخی سے کہا۔ دیکھو علیزے، شادی اور محبت، یہ بہت بڑے الفاظ ہیں۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور خاص طور پر تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں۔ تم ایک بچی ہو۔ یہ جذباتی باتیں ہیں جو تم بارش اور موسم کے زیر اثر کہہ رہی ہو۔ نہیں عمر، یہ سچ ہے۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو نکل کر بارش کے پانی میں ملنے لگے۔ بس کرو، عمر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اس ٹاپک کو یہیں ختم کرو۔ اگر بی جان نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ بچکانہ باتیں دماغ سے نکال دو۔ شادی کا فیصلہ میں اپنی مرضی سے کروں گا، اور وہ لڑکی تم ہرگز نہیں ہو سکتی۔ عمر نے آخری بار اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور وہاں سے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ علیزے وہیں کھڑی رہ گئی۔ بارش اب اس کے لیے رومانوی نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے وجود کو نوچ رہی تھی۔ اس کا مان، اس کی محبت، اس کا غرور، سب کچھ عمر کے پیروں تلے روندا جا چکا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ انکار آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کو کس اذیت ناک موڑ پر لے جانے والا تھا۔ اس برسات کی رات کے بعد اگلی صبح کا سورج تو طلوع ہوا، لیکن گلزار حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا سوگوار سناٹا پھیل چکا تھا۔ وہ گھر جو پچھلے کچھ ہفتوں سے کہکہوں اور شرارتوں سے گونج رہا تھا، اچانک ویران ہو گیا۔ علیزے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس نے بیماری کا بہانہ بنا لیا تھا، لیکن بی جان کی تجربہ کار آنکھیں بھانپ گئی تھی کہ یہ بخار جسم کا نہیں بلکہ روح کا ہے۔ علیزے سارا دن بستر پر پڑی چھت کو گھورتی رہتی۔ اس کے کانوں میں بار بار عمر کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ ہم کزنز ہیں، میں نے تمہیں بہن کی طرح دیکھا ہے۔ یہ الفاظ نشتر بن کر اس کے وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔ وہ اٹھتی، شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی اور اپنی ہی صورت پر لعنت بھیجتی۔ اس نے سوچا کہ آخر اس نے زبان کیوں کھولی؟ اس نے اپنی عزت نفس کو عمر کے قدموں میں کیوں دیا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا دل نکال کر پھینک دے، جو ابھی بے شرمی سے شخص کے لیے دھڑک رہا تھا جس نے اسے بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا۔ دوسری طرف عمر کی حالت بھی کچھ مختلف تھی، حالانکہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ صبح ناشتے کی میز پر آیا تو اسے سامنے والی کرسی خالی دیکھ کر ایک دھچکا لگا۔ اسے عادت ہو گئی تھی کہ وہ آئے گا اور علیزے اس پر کوئی طنزیہ جملہ کسے گی یا اس کی پلیٹ سے ٹوسٹ چرا لے گی، لیکن آج وہاں صرف خاموشی تھی۔ بی جان خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ عمر نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ بی جان علیزے نہیں آئی۔ اس نے کوشش کی کہ اس کے لہجے میں لاپرواہی ہو، لیکن فکر مندی چھپائے نہ چھپی۔ بی جان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہہ رہی تھی سر میں درد ہے۔ میں نے ناشتہ بھجوا دیا ہے، لیکن ٹرے ویسے ہی واپس آ گئی۔ عمر کا ہاتھ رک گیا۔ اس سے نوالا نگلا نہیں گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس سر درد کی وجہ وہ خود ہے۔ اس نے بامشکل چائے کا کپ ختم کیا اور کسی کام سے باہر جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اگلے 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ عمر گھر آتا تو اسے گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ وہ اپنے کمرے میں جاتا تو اسے ہر طرف علیزے کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ اسے وہ وقت یاد آتا جب علیزے نے اس کے جوتے چھپائے تھے، جب اس نے اس کے پرفیوم توڑے تھے۔ وہ شرارتیں جو اسے تب زہر لگتی تھی، اب وہ انہیں یاد کر کے بے چین ہو رہا تھا۔ چوتھے روز شام کے وقت عمر سے رہا نہیں گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر علیزے کے کمرے کے باہر آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ علیزے، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ علیزے، دروازے کھولو، مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو، کب تک ایسے اندر بند رہو گی؟ اندر بستر پر لیٹی علیزہ نے تکیہ اپنے کانوں پر رکھ لیا۔ عمر کی آواز سن کر اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ اس کی آواز نہیں سننا چاہتی تھی، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ باہر کھڑے عمر نے ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔
اس نے ماتھا دروازے کے ساتھ ٹیک دیا۔ علیزے پلیز ایک بار تو بات کرو، میں نے جان بوجھ کر تمہارا دل نہیں دکھایا، ہم دوست بن کر بھی تو رہ سکتے ہیں نا۔ اندر سے علیزے کی ٹوٹی ہوئی اور غصیلی آواز آئی، چلے جاؤ یہاں سے عمر، مجھے تمہاری دوستی چاہیے نہ ہمدردی، میرے لیے مر جاؤ تم، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ علیزے کی آواز میں جو نفرت اور درد تھا اس نے عمر کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ وہاں سے الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ چھت پر جا کر وہ اسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں وہ دونوں لڈو کھیلا کرتے تھے۔ وہ کرسی خالی پڑی تھی۔ عمر نے ریلنگ پر ہاتھ مارا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں اتنا ڈسٹرب ہوں؟ میں نے تو وہی کہا جو سچ تھا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو پھر یہ بے چینی کیوں ہے؟ اس رات عمر کو نیند نہیں آئی، وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف علیزے کا چہرہ گھوم رہا تھا، اس کی ہنسی، اس کا رونا، اس کا غصہ، اور پھر بارش میں اس کا وہ اقرار، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اچانک عمر کے دل میں ایک کوندا سا لپکا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ رہا، صرف علیزے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اسے یاد آیا کہ جب ان لڑکوں نے علیزے کو چھیڑا تھا تو اسے اتنا شدید غصہ آیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب علیزے ہنسی تھی تو اسے کتنی خوشی ہوتی تھی۔ یا اللہ! عمر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ صرف دوستی نہیں تھی، میں جھوٹ بول رہا تھا خود سے، میں ڈر رہا تھا کہ کہیں شادی کی ذمہ داری ہماری دوستی کو ختم نہ کر دے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنی بے وقوفی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے ایک ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ علیزے کی وہ معصوم محبت اس کے لیے کتنی قیمتی تھی، وہ محبت جو اب نفرت میں بدل رہی تھی، اور یہ سوچ کر عمر کا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ اگلی صبح عمر واک پر نہیں گیا، وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں گیا۔ بی جان تلاوت کر رہی تھی۔ عمر جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ بی جان نے قرآن پاک بند کیا اور شفقت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ کیا بات ہے بیٹا، کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم پریشان ہو۔ عمر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بی جان، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں نے علیزے کا دل دکھایا ہے۔ بی جان خاموش رہیں۔ وہ جانتی تھی کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن وہ عمر کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ میں ڈرپوک ہوں بی جان، جب اس نے مجھ سے اظہار کیا تو میں گھبرا گیا، میں نے اسے انکار کر دیا اور بہت برے طریقے سے کیا، لیکن اب پچھلے ایک ہفتے کی دوری نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ وہ صرف کزن نہیں ہے، وہ میری عادت ہے، میری ضرورت ہے، مجھے اس سے محبت ہے بی جان۔ بی جان کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ میں تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ عمر نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں عزم تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں جو میں نے اس سے چھینی ہے۔ آپ پلیز، آپ میرا رشتہ لے کر جائیں اس کے پاس۔ بی جان مسکرائیں اور اٹھنے لگیں۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ٹھیک ہے، میں بھی جا کر بات کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ میرا شیر پتر راضی ہے۔ نہیں، عمر نے جلدی سے بی جان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بی جان رکی۔ آپ اسے یہ نہیں بتائیں گی کہ رشتہ میرا ہے؟ بی جان حیرت سے مڑی۔ کیوں؟ اگر اسے پتہ چلا کہ میں ہوں تو وہ فوراً انکار کر دے گی۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اس وقت، اسے لگے گا میں ترس کھا رہا ہوں یا کوئی احسان ہے۔ اس کی انا اسے ماننے نہیں دے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ نفرت میں آ کر کوئی فیصلہ کرے۔ تو پھر کیا کروں؟ بی جان نے پوچھا۔ آپ بس اسے کہیں کہ آپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، خاندانی ہے، لیکن نام مت بتائیے گا۔ عمر نے گہرا سانس لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب اس کے لیے سرپرائز ہو، میں نکاح کے بعد اسے مناؤں گا، اس کے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگوں گا، میں اس کی نفرت کو محبت میں بدلنا چاہتا ہوں بی جان، لیکن ابھی اسے میرا نام مت بتائیں۔ بی جان کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ ضدی بھی بہت ہے، اب تمہارا نام سن کر گھر سر پر اٹھا لے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ علیزے اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر خالی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور رنگت زرد ہو گئی تھی۔ وہ ایک ہفتے میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور بی جان اندر داخل ہوئیں۔ علیزے نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بی جان اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ علیزے بیٹے۔ جی بی جان۔ علیزے کی آواز سپاٹ تھی، جیسے کسی روبوٹ نے جواب دیا ہو۔ بی جان نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بات شروع کی۔ میں نے تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے، تمہارے والدین نہیں ہیں، میں ہی تمہاری ولی ہوں، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ علیزے کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ بدستور باہر دیکھتی رہی۔ لڑکا بہت اچھا ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، میں نے تمہارے لیے بہترین انتخاب کیا ہے، اگلے مہینے شادی ہے۔ علیزے کی آنکھوں میں کوئی چمک، کوئی سوال، کوئی حیرت نہیں ابھری،
ایک عام لڑکی ہوتی تو پوچھتی کون ہے، کیا کرتا ہے، تصویر دکھائیں، لیکن علیزے اندر سے مر چکی تھی۔ اس کا دل جو عمر کے پاس تھا وہ تو ٹوٹ چکا تھا، اب اسے گوشت پوش کے جسم کا سودا کہیں بھی ہو جائے اسے کیا فرق پڑتا تھا۔ اس نے بہت آہستگی سے سر ہلایا، جیسے آپ کی مرضی بی جان، آپ بزرگ ہیں، جو فیصلہ کریں گی ٹھیک ہوگا۔ بی جان کا دل کٹ کر رہ گیا، وہ چاہتی تھی کہ علیزے چیخے، لڑے، سوال کرے، لیکن یہ خاموشی تو موت سے بدتر تھی۔ تم پوچھو گی نہیں کہ لڑکا کون ہے؟ بی جان نے کی آواز میں نرمی گھول کر پوچھا۔ نہیں، علیزے نے سرد لہجے میں جواب دیا، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی ہو، بس انسان ہو کافی ہے، مجھے اس گھر سے جانا ہے۔ بی جان، آپ جہاں بھیجیں گی میں چلی جاؤں گی۔ بی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے ضبط کیے۔ انہوں نے علیزے کا ماتھا چوما اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر عمر دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا، اس نے بی جان کا سوالیہ چہرہ دیکھا۔ مان گئی وہ؟ عمر نے بے تابی سے پوچھا۔ مان گئی، بی جان نے دکھ سے کہا، لیکن وہ مانی نہیں ہے، اس نے خود سپردگی کی ہے، وہ ایک زندہ لاش بن گئی ہے۔ عمر، تم نے اس پھول کو مرجھا دیا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اسے دوبارہ کیسے کھلانا ہے۔ عمر نے دروازے پر مکہ مارا۔ مجھے احساس ہے بی جان، میں قسم کھاتا ہوں میں اس کی یہ حالت بدل دوں گا، بس مجھے تھوڑا وقت دے۔ اگلے دن گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، درزیوں کے چکر لگنے لگے، زیورات کے سیٹ پسند کیے جانے لگے، گھر کو سجانے کے لیے مزدور آ گئے، گلزار حویلی میں پھر سے رونق آ گئی، لیکن اس رونق میں دلہا اور دلہن دونوں کے جذبات مختلف تھے۔ عمر نے جان بوجھ کر ایک بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ کردار اپنایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دکھی نظروں سے آیا تو لیزے کو شک ہو جائے گا، اس لیے اس نے لاپرواہ اور خوش باش ہونے کا ڈرامہ شروع کیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر فون پر زور زور سے ہنستا۔ ہاں یار، بس جان چھوٹ رہی ہے مصیبت سے، کزن کی شادی ہے، بہت کام پھیلے ہوئے ہیں۔ علیزے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی اس کے کانوں میں یہ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتے، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر رک جاتی۔ عمر اسے دیکھتا اور نظریں چرا کر دوبارہ فون پر لگ جاتا۔ ہاں شازیہ، میں فری ہوں، شام کو ملتے ہیں کافی پر۔ علیزے کو لگتا ہے جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتی اور دروازہ بند کر کے سسکیاں لے کر روتی۔ یہ شخص اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر سوچتی۔ ادھر میری زندگی کا فیصلہ ہو گیا ہے اور اسے اتنی خوشی ہے کہ میں جا رہی ہوں، اسے ذرا بھی افسوس نہیں، اسے میری تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں۔ علیزے کی نفرت اور شدید ہوتی جا رہی تھی، اسے عمر کی ہنسی زہر لگتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کاش وہ کبھی اس شخص سے ملی ہی نہ ہوتی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور آخر کار شادی کا ہفتہ آ پہنچا۔ رسمیں شروع ہو گئیں۔ مائیوں کی رات علیزے کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی، لیکن اس کا چہرہ ہلدی سے زیادہ پیلا تھا۔ اس کی سہیلیاں اسے اپٹن لگا رہی تھیں اور گیت گا رہی تھیں۔ عمر دور کھڑا دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا اور انتظام سنبھال رہا تھا۔ علیزے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، عمر نے بھی اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے عمر کی آنکھوں میں وہی پرانی نرمی آئی، وہی پچھتاوا جھلکا، لیکن علیزے نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ عمر نے دل محسوس کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے، لیکن اسے امید تھی کہ نگاہ کی ٹھنڈی پھوار اس آگ کو بجھا دے گی۔ مہندی کی رات آ گئی، ڈھولک کی تھاپ پر گھر گونج رہا تھا، لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ علیزے اپنے کمرے میں اکیلی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، لیکن اس کے اندر کا موسم خزاں جیسا تھا۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں پھولوں کی گجروں کے پاس ایک تیز دھار کینچی پڑی تھی، جو شاید پیکنگ کھولنے کے لیے رکھی تھی۔ علیزے کے ذہن میں ایک جنونی خیال آیا، اگر میں مر جاؤں تو یہ سارا درد، یہ ساری ذلت ختم ہو جائے گی، نہ شادی ہوگی، نہ مجھے کسی اجنبی شخص کے ساتھ جانا پڑے گا، اور عمر ساری زندگی پچھتائے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کینچی اٹھا لی، اس کی نوک اپنی کلائی پر رکھی، دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ بس ایک کٹ اور سب ختم۔ لیکن پھر اسے بی جان کا بوڑھا اور مہربان چہرہ یاد آیا، وہ نانی جنہوں نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ کیا وہ انہیں یہ صلہ دے گی؟ کیا وہ ان کی سفید چادر پر اپنی خودکشی کا داغ لگا دے گی؟ نہیں۔ علیزے نے چیخ کر کینچی فرش پر پھینک دی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ میں اتنی کمزور نہیں ہو سکتی، میں یہ عذاب سہوں گی۔ عمر نہیں تو کوئی اور صحیح، میں صرف ایک سانس لیتی زندہ لاش بن کر کسی انجان شخص کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، لیکن میں ہار نہیں مانوں گی۔ باہر سے عمر کے کہکہے کی آوازیں آئیں، جو کسی مہمان سے بات کر رہا تھا۔ یہ کہکہا علیزے کے کانوں میں گونجا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب درد کی جگہ ایک سرد اور پتھریلی کیفیت آ گئی تھی۔ تم خوش ہو لو عمر حیات، میری بربادی پر جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ گلزار حویلی کی وسیع اور ریز ہال میں فانوس کی کمکماتی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ ہر طرف مہمانوں کا ہجوم تھا۔
زرق برق لباس، مہنگے عطروں کی ملی جلی خوشبوئیں اور کہکہوں کا شور ایک ایسا ماحول پیدا کر رہا تھا جو کسی بھی دلہن کے لیے خوشی کا باعث ہوتا، مگر اسٹیج کے وسط میں بچھی ہوئی سنہری مسند پر بیٹھی علیزے کے لیے یہ سب کسی سوگوار منظر سے کم نہیں تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری بھرکم عروس سرخ رنگ کے بھاری بھرکم عروسی جوڑے میں ملبوس وہ ایک بے جان گڑیا سی لگ رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور بھاری کڑھائی والے گھونگھٹ نے اس کی دنیا کو تاریک کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ جن پر گہری مہندی لگی تھی اس کی گود میں رکھے تھے اور وہ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس کے اندر کا موسم باہر کے موسم سے بالکل مختلف تھا۔ وہ خود کو اس قربانی کے جانور کی طرح محسوس کر رہی تھی جسے خوب سجا سنوار کر ذبح ہونے کے لیے بٹھا دیا گیا ہو۔ اس کے دل و دماغ میں صرف عمر کا خیال کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے اسے محبت کا خواب دکھا کر بے دردی سے اس کی تعبیر چھین لی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ کاش زمین پھٹے اور اس میں سما جائے تاکہ اسے اس اجنبی شخص کے نام کا توق اپنے گلے میں نہ ڈالنا پڑے جس سے کچھ دیر بعد اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ می جان اس کی دائیں جانب بیٹھی تھی۔ وہ بار بار علیزے کا ٹھنڈا ہاتھ دباتی جیسے اسے یقین دلا رہی ہوں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن علیزے جانتی تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سامنے مردانہ حصے میں ہلچل ہوئی۔ نکاح خواہ رجسٹر کھول کر مائک کے قریب ہوئے۔ حال میں یکلخت خاموشی چھا گئی۔ وہ لمحہ آ پہنچا تھا جس کا علیزے کو خوف تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکاح خواہ کی بھاری آواز حال میں گونجی۔ علیزے نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچی۔ اس کا سانس سینے میں گھٹنے لگا۔ محترمہ علیزے فاطمہ بنت مرحوم احمد حسن۔ علیزے کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا آپ کا نکاح بعوض حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت جناب عمر حیات ولد ارشد حیات کے ساتھ طے پانا قبول ہے؟ لمحہ بھر کے لیے وقت تھم گیا۔ کائنات ساکت ہو گئی۔ علیزے کے بند ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ وہ جو اپنی بربادی کا پروانہ سننے کے لیے تیار بیٹھی تھی، اس نام نے اس کے وجود میں بجلی سی دوڑا دی۔ عمر حیات؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ کیا اس کے کان بج رہے ہیں؟ کیا یہ اس کے دماغ کا کوئی فریب ہے؟ بے یقینی کے عالم میں اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ خود بخود اوپر اٹھے اور اس نے اپنی بھاری گھونگھٹ تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ اس کی نظریں سیدھی سامنے لگے بڑے آئینے پر پڑیں جو پارٹیشن کے دوسری طرف کا منظر دکھا رہا تھا۔ وہاں مردوں کے جھرمٹ میں سفید ریشمی کرتے اور سنہری شیروانی میں ملبوس، سر پر کلہ سجائے وہ شخص بیٹھا تھا جس کے لیے اس کی روح پچھلے کئی ہفتوں سے بین کر رہی تھی۔ وہ عمر تھا، بالکل دلہا بنا ہوا، سر جھکائے، سنجیدہ، باوقار۔ علیزے کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے خشک لب ہلے۔ کیا یہ عمر ہے؟ می جان نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ان کی آواز میں خوشی اور شرارت تھی۔ ہاں میری جان، یہ عمر ہی ہے۔ یہ اسی کا رشتہ ہے، یہ اسی کی ضد تھی اور یہ اسی کی پاگل محبت ہے۔ اس نے تمہیں سرپرائز دیا ہے۔ اب دیر مت کرو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ علیزے کے گالوں پر لڑکنے والی مایوسی کے آنسو یکدم خوشی کے سیلاب میں بدل گئے۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ تو یہ سب ڈرامہ تھا، وہ لاپرواہی، وہ فون کالز، وہ ہنسنا، وہ اسے جلانا، سب ایک کھیل تھا۔ اس کے دل میں عمر کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ ایک شدید قسم کا غصہ بھی امڑ آیا۔ بیٹی کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ نے دوبارہ پوچھا۔ آئینے میں عمر نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی نگاہیں سیدھے آئینے میں علیزے کی بھیگی ہوئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ عمر کی آنکھوں میں ہزاروں معافیاں، لاکھوں محبتیں اور ایک گہری التجا تھی۔ علیزے کا گلا رند گیا۔ جذبات اس شدت پہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ عمر کی آنکھوں میں دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بار اقرار کے ساتھ ہی حال مبارک ہو کی فلک شگاف آوازوں سے گونج اٹھا۔ عمر نے سکون کا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ علیزے نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو اب دکھ کے نہیں، یہ اس بوجھ کے اترنے کے تھے جو وہ کئی دنوں سے اٹھائے پھر رہی تھی۔ رخصتی کا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا۔ علیزے کو عمر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں ان کی جنگ ہوئی تھی، جہاں پرفیوم ٹوٹے تھے اور جوتے چپکے تھے، لیکن آج یہ کمرہ جنت کا کوئی گوشہ لگ رہا تھا۔ ہر طرف سرخ گلاب کے تازہ پھول کی لڑیاں لٹک رہی تھیں جن کی بھینی بھینی خوشبو نے کمرے کو مہکا رکھا تھا۔ بیڈ شیٹ سفید ریشم کی تھی جس پر سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔
کمرے کی مرکزی لائٹس بند تھیں، صرف کونوں میں جلتی ہوئی بڑی بڑی موم بتیوں کی مدھم اور رومانوی روشنی ماحول کو ایک طلسماتی حسن دے رہی تھی۔ علیزے بیڈ کے درمیان میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ خوشی، شکوہ، محبت اور ایک انجانہ خوف، سب کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا۔ اچانک دروازے کا لاک گھومنے کی آواز آئی، علیزے کا جسم اکڑ گیا، دروازہ کھلا اور عمر اندر داخل ہوا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اس کلک کی آواز نے علیزے کو احساس دلایا کہ وہ اب عمر اس دنیا میں اکیلے ہیں۔ عمر نے دھیرے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھنا شروع کیا، اس کے قدموں کی چپ علیزے کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ عمر بیڈ کے قریب آ کر رک گیا، وہ کچھ لمحے خاموشی سے اپنی دلہن کو دیکھتا رہا جو حیا اور جذبات کے بوجھ تلے دبی بیٹھی تھی۔ علیزے، عمر نے بہت نرمی سے اسے پکارا، اس کے لہجے میں شہد جیسی مٹھاس تھی۔ یہ آواز سنتے ہی علیزے کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، وہ بجلی کی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھی عمر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ آنسوں میں تر تھا اور آنکھوں میں شکووں کے انبار تھے۔ عمر نے مسکرا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن علیزے نے اپنے دونوں ہاتھ مٹھیاں بند کر کے پوری قوت سے عمر کے سینے پر مارنا شروع کر دیے۔ تم بہت برے ہو عمر، تم ظالم ہو۔ وہ روتی جا رہی تھی اور پاگلوں کی طرح اس کے سینے پر مکر برسا رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھے کیوں تڑپایا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کس اذیت سے گزری ہوں؟ میں مر رہی تھی عمر، میں روز مر رہی تھی اور تم ہنس رہے تھے۔ تم نے میرا دل کھود کیوں دکھایا؟ عمر بالکل ساکت کھڑا تھا، اس نے علیزے کو نہیں روکا۔ وہ جانتا تھا کہ اس غبار کا نکلنا بہت ضروری ہے۔ وہ چپ چاپ اس کی مار سہتا رہا، اس کے شکوے سنتا رہا، اس کی آنکھوں سے بہتے موتیوں کو دیکھتا رہا۔ جب علیزے کی طاقت جواب دے گئی اور وہ نڈھال ہو کر گرنے لگی تو عمر نے فوراً اپنے مضبوط بازوں سے اس کے گرد حمائل کر دیے اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس نے علیزے کو اپنے کشادہ سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ بس میری جان بس، عمر نے اس کے سر پر ٹھوڑی رکھی۔ مار لو مجھے، جتنا مارنا ہے مار لو، میں اسی قابل ہوں، لیکن پلیز اب رونا بند کر دو۔ علیزے اس کے سینے میں منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ اس کے ہاتھوں نے عمر کی شیروانی کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ تم نے انکار کیوں کیا تھا؟ کیوں؟ عمر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ کیوں؟ میں بے وقوف تھا علیزے، عمر نے سچائی سے اعتراف کیا۔ اس کی آواز بھاری تھی مگر ڈر تھا کہ کہیں شادی ہماری دوستی کو ختم نہ کر دے۔ لیکن جب میں نے تمہیں خود سے دور کیا تب مجھے احساس ہوا کہ تم صرف دوست نہیں ہو، تم میری روح کی ضرورت ہو۔ تمہاری وہ خاموشی، وہ اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں تڑپ گیا تھا تمہارے لیے، مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ تمہاری آنکھوں میں آخری آنسو ہوں گے جو میری وجہ سے گرے ہیں۔ عمر کی باتوں میں اتنی سچائی اور شدت تھی کہ علیزے کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے یقین آ گیا کہ یہ شخص صرف اور صرف اس کا ہے۔ عمر نے اپنے انگوٹھے سے بہت نرمی سے اس کی گالوں سے آنسو صاف کیے۔ اس کا لمس اتنا نرم، اتنا گرم اور محبت بھرا تھا کہ علیزے نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ عمر کا چہرہ اس کے قریب آتا گیا، اس نے جھک کر بہت احتیاط اور عقیدت سے اپنے گرم لب علیزے کی ٹھنڈی پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ ایک لمس نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا۔ عمر نے لمحات کو طویل کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ علیزے کے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی، اس نے اپنے کانپتے ہاتھ عمر کے بازوں پر رکھ دیے۔ عمر نے اپنے لب اس کی پیشانی سے ہٹا کر اس کے بند پلکوں پر رکھ دیے۔ اس نے ایک ایک کر کے اس کے دونوں آنکھوں کو چوما جیسے وہ ان آنسوؤں کا اثر ختم کرنا چاہتا ہو جو اس نے خود دیے تھے۔ کھولو آنکھیں علیزے، عمر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں علیزے کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ علیزے نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں، دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ عمر کی نظریں اس کے چہرے کے نقوش کا طواف کر رہی تھیں۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ میری نظر نہیں ہٹ رہی۔ عمر کی آواز میں مدہوشی تھی لیکن اس کی نظریں علیزے کے کپکپاتے گلابی لبوں پر ٹھہر گئیں۔ علیزے شرما کر نظریں جھکانے لگی، لیکن عمر نے اپنی انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آج شرمانے کی اجازت نہیں ہے، عمر نے شرارت سے کہا اور اپنا ہاتھ علیزے کی کمر کے گرد ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے مزید قریب کر لیا۔ علیزے کا نازک وجود عمر کے مضبوط اور سخت سراپے سے ٹکرا گیا۔ اسے عمر کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے سینے کے ساتھ محسوس ہو رہی تھیں۔ عمر نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر جمایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کے پیچھے سے بالوں کو ہٹایا۔ علیزے کی سانسیں تیز ہو گئی۔ عمر نے سر جھکایا اور اس کی سراہی دار گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ علیزے کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی اور اس نے بے اختیار عمر کے کندھے کو زور سے پکڑ لیا۔ عمر کے گرم اور نم لبوں کا لمس اس کی رگوں میں آگ بھر رہا تھا۔ میں تم سے
بہت محبت کرتا ہوں علیزے۔ عمر نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اتنی محبت کہ شاید میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ علیزے نے ہمت کر کے اپنا سر اس کے کندھوں سے اٹھایا اور نشیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کبھی چھوڑنا مت عمر، میں مر جاؤں گی۔ کبھی نہیں، موت بھی ہمیں الگ نہیں کر سکے گی، عمر نے شدت سے کہا۔ عمر نے آگے بڑھ کر بہت محبت اور ورافتگی سے علیزے کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ان کی محبت کی پہلی مہر تھی۔ علیزے نے کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ اس نے اپنے بازو عمر کی گردن میں ڈال دیے۔ یہ بوسہ طویل اور گہرا تھا جس میں پچھلے تمام دنوں کی تڑپ، دوری کا درد اور ملن کی پیاس شامل تھی۔ کمرے کا وقت جیسے تھم گیا تھا۔ کافی دیر بعد عمر پیچھے ہٹا تو علیزے کا چہرہ حیا اور جذبات کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے چہرہ عمر کے سینے میں چھپانے لگی تو عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک منٹ عمر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اس نے ڈبیا کھولی تو اس میں ہیروں سے جڑا ایک بہت نفیس اور خوبصورت کڑا چمک رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ عمر نے علیزے کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہ کڑا اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ ہیروں کی چمک موم بتیوں کی روشنی میں مزید بڑھ گئی۔ عمر نے کڑا پہنا کر اس کی کلائی کے اندرونی حصے کو اپنے لبوں سے چھوا جیسے اس کی نبض تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ علیزے کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ یہ کڑا اس بات کی نشانی ہے کہ تم اب عمر حیات کی قید میں ہو اور اس قید سے رہائی کی کوئی گنجائش نہیں، عمر نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزے مسکرا دی، ایک بھرپور اور پرسکون مسکراہٹ۔ مجھے یہ قید عمر بھر کے لیے قبول ہے، عمر نے مسکراتے ہوئے اچانک علیزے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ علیزے کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے ڈر کر اپنے دونوں بازو عمر کی گردن میں ڈال دیے۔ اس کے پاؤں ہوا میں مولک تھے۔ عمر، کیا کر رہے ہو؟ اتارو مجھے، وہ ہنستے ہوئے بولی، حالانکہ وہ اترنا نہیں چاہتی تھی۔ بالکل نہیں، اب تو ہم منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ عمر نے اسے اپنی گود میں اٹھائے اٹھائے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے علیزے کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ آج کی رات شکوے شکایتوں کی نہیں، صرف محبت کی رات ہے، ایسی محبت جو ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ عمر نے علیزے کو بہت احتیاط اور نزاکت سے پھولوں سے سجے نرم بیڈ پر لٹایا۔ علیزے کے سرخ جوڑے کا گھیر بیڈ پر پھیل گیا۔ وہ حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ عمر اس کے اوپر جھکا۔ اس نے اپنی کوہنیاں علیزے کے دونوں طرف ٹکا دیں تاکہ اس کا وزن اس پر نہ آئے۔ علیزے نے شرما کر اپنا چہرہ اپنے بازو سے چھپانے کی کوشش کی۔ عمر نے نرمی سے اس کا بازو ہٹایا اور اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھا دیں۔ میری طرف دیکھو، عمر نے حکم دیا۔ علیزے نے آنکھیں اٹھائیں تو عمر کی قربت نے اس کا ہوش اڑا دیا۔ عمر نے جھک کر دوبارہ اس کے لبوں کو اپنے حصار میں لیا۔ یہ لمس پہلے سے زیادہ شدید اور پرجوش تھا۔ عمر کا ایک ہاتھ علیزے کے بالوں میں تھا اور دوسرا اس کے پہلو کو سہلا رہا تھا۔ علیزے نے خود کو مکمل طور پر عمر کے سپرد کر دیا تھا۔ کمرے میں صرف ان کی تیز سانسوں کی آوازیں اور دھڑکنوں کا شور تھا۔ عمر نے آہستگی سے اس کا بھاری دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف کیا۔ اس کی انگلیاں علیزے کی گردن سے ہوتی ہوئی اس کے کندھوں تک گئیں۔ ہر لمس پر علیزے کے وجود میں بجلیاں گوند رہی تھیں، موم بتیوں کی پگھلتی ہوئی موم کی طرح ان کی انائیں بھی پگھل چکی تھیں۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن اس کمرے میں محبت کا جو چاند طلوع ہوا تھا، اس کی روشنی اور تپش ان دو محبت کرنے والوں کے لیے کافی تھی۔ رنج آشنائی کا سفر اب حاصل زست کی منزل پا چکا تھا۔ ان کی نئی زندگی کا آغاز بھرپور قربت اور سکون کے ساتھ ہو چکا تھا، جہاں اب کوئی فیصلہ، کوئی غلط فہمی باقی نہیں تھی۔